آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ ایک حدیث میں فرمایا کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے۔ یعنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا، آپ کے نور کو تخلیق فرمایا، اور پھر جہاں اللہ نے چاہا یہ نور رکھا، پھر آدم علیہ السلام کی پیشانی میں چپکایا، پھر اس نور کو پاک اور طیب اسلاب اور ارحام میں منتقل کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالی نے جناب ابراہیم، جناب اسماعیل کنانہ میں، پھر حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان سے سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن اطہر میں یہ نور چمکایا۔ تو حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ میرے خواب میں ابو البشر جناب آدم علیہ السلام آئے، آ کر کہنے لگے آمینہ تجھے مبارک، انک حملت بخیر الخلق، آمینہ تو ساری مخلوق سے افضل و اعلیٰ کی ماں بننے والی ہے۔ انبیاء بشارتیں دیتے تھے آمینہ تجھے مبارک ہو کہ تو رسولوں کے سردار کی ماں بننے والی ہے، آمینہ تجھے مبارک ہو کہ تو سید الانبیاء کی ماں بننے والی ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس شان کے ساتھ جلوہ گر ہوئے کہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مکہ المکرمہ میں ان کے گھر سے بیٹھے بٹھائے ملک شام کے محلات دکھا دیے۔ اتنا نور چمکا، اتنا نور چمکا، اور آپ کی ولادت با سعادت کے وقت آسمان کے ستارے زمین کے قریب آ گئے، بت جہاں کہیں تھے اوندے منہ زمین پر گر پڑے، خانہ کعبہ وجد میں آ کے حضرت آمینہ کے مکان کی طرف جھک گیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت با سعادت اس شان کے ساتھ ہوئی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا۔ اس سجدے کے ساتھ یہ ظاہر بھی کر دیا کہ طیب و طاہر پیدا ہوئے، اور بچے ہوں گے جو کسی اور صورت میں پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس شان کے ساتھ جلوہ گر ہوئے کہ طیب و طاہر، آپ پاک اور پاک کرنے والے، اور اس شان والے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں قدرتی طور پر سرما لگا ہوا، ناف بریدہ، ختنہ شدہ، خوشبوؤں میں لپٹے ہوئے، اور رب حبلی امتی کی دعائیں مانگتے ہوئے پیدا ہوئے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قد جاءکم برہان، آگئے تمہارے پاس روشن دلیل۔ برہان کہتے روشن دلیل کو، مفسرین اس کی تفسیر سراپا معجزہ بھی فرماتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت، اپنی الوہیت، اپنی وحدانیت، اپنی قدوسیت پر دلیل بنا کر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ آپ جانتے ہیں کہ دعوے کی دلیل جتنی مضبوط ہوگی دعویٰ اتنا زیادہ جو ہے وہ مضبوط ہوگا، دلیل جتنی زیادہ بے عیب ہوگی دعویٰ اتنا ہی زیادہ مضبوط ہوگا۔ کسی بھی دعوے کی صداقت کے لیے اس کی دلیل کا مضبوط ہونا لازم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت پر دلیل بنا کر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جو خود فرماتے من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے حق کو دیکھ لیا۔ جو اللہ تعالیٰ کو پہچاننا چاہے، اللہ تعالیٰ کو پانا چاہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہے، مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچ جائے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے روشن دلیل بنا کر بھیجا، سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ ایک میں بڑی سادہ سی مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ مسجد ہے، اور میں کہوں یہ مسجد بہت پیاری ہے، اس کا حال دیکھو، اس کا ڈیزائننگ، اس کا نقشہ، اور اس کی تعریف کرو، تو اس کا بنانے والا جو ہے وہ یہاں موجود ہو۔ اب بتائیں کہ اس کی مسجد کی تعریف سن کر اس کے دل میں خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور اگر میں اس میں کوئی نقائص بیان کروں، میں کہوں کہ اس میں فلاں خامی رہ گئی، فلاں نقص رہ گیا، فلاں چیز درست نہیں ہے، فلاں چیز درست نہیں ہے، تو جو اس کو بنانے والا ہے اس کے دل میں اس سے خوشی آئے گی؟ تو یہ خود بخود پیاری نہیں بن گئی نا، اور یہ خود بخود اس میں نقص نہیں رہ گیا، یہ خود تو بنی نہیں۔ اگر اس میں اچھائیاں میں بیان کر رہا ہوں تو اس میں اٹ مینز بنانے والے نے بہت اچھا بنایا ہے۔
اور اگر اس میں نقائص بیان کر رہا ہوں تو اٹ مینز بنانے والا یا تو فن میں ماہر نہیں تھا، یا اس نے اپنے فن کے ساتھ انصاف نہیں کیا، یا تو وہ ماہر نہیں تھا بنانے میں، اس کو مطلب اتنی جو ہے وہ مہارت نہیں تھی، یا پھر اس نے اس میں انصاف سے کام نہیں لیا۔ اب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو کچھ دیا ہے، جتنا دیا ہے، کس نے دیا ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بنایا؟ اب جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف کر رہا ہے، اصل میں سرکار کی تعریف کے ساتھ ساتھ ان کے بنانے والے خالق کائنات کی تعریف کر رہا ہے، کیونکہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے۔ ارے سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، ارے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ سرکار میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو کچھ عطا کیا اور کتنا عطا کیا، اس کو شمار میں لائے کون؟ اس کو شمار کرے کون؟ غور تو کرے۔ جناب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وعلم آدم الاسماء کے ساتھ ناموں کا علم سکھایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی کا معجزہ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ میں گلزار کھلا دیا۔ حضرت اسماعیل کو پتھر کو کاٹنے والی چھری کے نیچے محفوظ رکھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی کا معجزہ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم سکھا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا عصا کا معجزہ عطا کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اندھوں کو کھیارا کرنے کا، مردوں کو زندہ کرنے کا، کوڑ کے مریض کو شفا دینے کا معجزہ عطا کیا۔ الغرض کسی نبی کو ایک معجزہ دیا، کسی کو 2 معجزے دیے، کسی کو 3 معجزے دیے، کسی کو 4 معجزے دیے، لیکن جب باری میرے اور آپ کے آقا مولا امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باری آئی تو ایک معجزہ نہیں، 2 معجزے نہیں، 3 معجزے نہیں، 4 معجزے نہیں، فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، بے شک آگے تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل، یعنی سراپا معجزہ۔ ان کے سر سے لے کر پاؤں تک انہیں سراپا معجزہ بنا دیا۔ ان کے بال معجزہ، ان کی پیشانی معجزہ، ان کی آنکھیں معجزہ، بینی اطہر معجزہ، لعاب دہن معجزہ، زبان اطہر معجزہ، لبھائے مبارکہ معجزہ، ان کے قدم معجزہ، ہاتھ معجزہ، انگلیاں معجزہ، ناخن معجزہ، سینہ معجزہ، ان کا پسینہ معجزہ، ان کے قدموں کی برکت سے ان کا مدینہ معجزہ۔ جذب القلوب الی دیار المحبوب میں علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ کوئی کوڑ کا مریض مدینے جائے، مدینے کی مٹی چہرے پہ مل لے، اللہ اسے شفا عطا فرما دے گا۔ وہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جن کو اللہ نے سراپا معجزہ بنا کر بھیجا، سرکار دو عالم صلی